یتیموں کے متعلق پیش کر بھائی میں کیسے پڑھوں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ سرور کائنات جناب سید الشہداء کی سرور کائنات کی روش کیا ہے؟ تھوڑا سا جانتے ہیں مسائل تفصیل سے پڑھتا ہوں. جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تھی تو میں نے کتابوں میں خود پڑھا ہے کہ سید الشہداء نے کیا کیا؟ بلایا عباس خیمے نصب کر دیجیے. جب خیمے نصب ہوئے کہا عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا جناب زینب تشریف لائے. بھیا آپ نے یاد فرمایا ہے؟ کہا زینب اسے سے بری خبر آئی ہے ذرا رقیہ کو بلا لیجیے. جناب رقیہ مولا حسین کی چھوٹی بہن ہے اور جناب مسلم کی بیوہ ہے. وہ ان کی بیٹی کا نام عاتقہ ہے. بعض نے دو بیٹیاں ہیں عاتقہ اور حمیدہ. مجھے تفصیل میں نہیں جاننا. میں جناب رقیہ نے اپنی بیٹی کو آواز دی عاتقہ ماموں نے بلایا ہے میرے ساتھ. جیسے ہی ایک یتیمہ بچی کو آتا دیکھا مولا حسین مسجد سے کھڑے ہو گئے آگے بڑھے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھے اور ایک مرتبہ جناب زینب سے فرمایا زینب میری صندوقچی لا دیجیے. جناب زینب صندوقچی لائی. مولا حسین نے اس میں سے 2 بالیاں نکالی اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنائی. کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم مت سمجھیے ابھی ماموں زندہ ہے. اب وہاں قریب میں اور چھوٹی سی بچی کھڑی ہے. اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے اور اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی ہے. بس پہ شام میں غریبہ آ گئی. بچی کا نام سکینہ ہے. مجھے کوئی نئی بالیاں پہنا اتنے میں شبر آ گیا. اس نے سر میں ایسا ہاتھ رکھا کچھ مشکل ہو گیا. جب اس نے بالیوں میں ہاتھ ڈالا جناب سکینہ نے فرات کا رخ کیا اور بلند آواز سے کہا اگر گھر جا کے بھی اس روایت کو سوچیں گے تو رونا ضرور آئے. شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا اول سفر کو انڈیا دربار یزید پہنچی. پہلی سفر تھی جمعے کا دن تھا. دربار یزید بہت بڑا. اگر کوئی شام سے آ کے گیا ہو اس نے دیکھا ہوگا یزید دوسرے کونے میں بیٹھا تھا. جس دروازے سے بیویاں داخل ہوئی وہ دور تھا. یزید کی جو بیوی ہے نا وہ اہل بیت کی ماننے والی تھی. ہند نام ہے آپ کے ذہنوں میں ہے. اب تفصیل کا وقت نہیں کہ یزید سے شادی کیسے ہوئی لیکن وہ ہمیشہ مولا کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. جیسے آج ہم امام زمانہ کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں. مولا حسین کا بہت احترام کرتی تھی. مولا کی سلامتی کی دعائیں مانگتی. ایک مرتبہ کچھ خواتین ہند سے کہا میرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے. کربلا میں عراق میں کچھ باغیوں نے بغاوت کی تھی. تیرے شوہر نے انہیں مار دیا. باغیوں کی بہنیں اور بیٹیاں دربار میں آنے والی ہیں. نے کہا مجھے نیا برقع سلوا دو. اس کا نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں باغیوں کی بہنیں بیٹیاں ہیں کیسے. ان کو نہیں پتا یہ بیویاں کون ہیں. بتایا یہ باغیوں کی بہنیں. بس ایک مرتبہ ہند آئی اور اس نے کہا میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی میرے لیے تخت لگا دو. تخت پہ کھڑی تھی. اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا نہیں تو آنکھیں بند کرتے ذرا دمشق چلیے شام چلیے. جیسے ہی جناب زینب دروازے سے داخل ہوئی نا یزید کے دربار میں بیوی کی نظر پڑی ہند پہ. بیوی نے فوراً جناب عمر
سامنے گزرنے لگی نا، یہ نے آواز دے کے کہا من طیب الارض انتم، آپ سب لوگ یہ جو قیدی مرد اور عورتیں آئی ہیں کون سے شہر کے رہنے والے؟ جناب زینب نے سر جھکائے جھکائے فرمایا، سر نہیں اٹھائے، نحن من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ مدینہ کا نام آنا تھا، ہند تک سے اتری زمین میں آنا۔ جناب زینب نے سوال کیا آپ تک سے کیوں اتری؟ ہند نے بڑے ادب سے عرض کی بیوی مدینے والوں کے احترام بیوی میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں۔ جناب زینب نے سنا نا مدینے والوں کے احترام میں بیوی کے آنسو بہنے لگے۔ ہند نے بڑے ادب سے سوال کیا بیوی اگر آپ سے پوچھوں کسی مدینے والے کا تو آپ جانتی ہیں مدینے والے کو؟ جناب زینب نے فرمایا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے خوش ہو کے کہا بیوی مدینے میں میرے مولا حسین
مجلس